لنکر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام حاضرین محفل بالخصوص سسکتون سے آئے ہوئے ہمارے مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور میں آج کی اس جشن کی ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے اور امامیہ ایسوسیشن رجحانہ کی طرف سے. آپ تمام مومنین مومنات کو بہت بہت مبارک اور تہنیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کے حضور. اور آج کی اس خوشی کے موقع پر جیسا سب کو معلوم ہے کہ جو شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور یہاں تشریف فرما ہے ان کے بارے میں کیا تعارف کے لیے جو الفاظ محتاج نہیں ہیں. ان کی شخصیت ان کا نام ہی جو ہے وہ کافی ہے. تو میں قبلہ کے بارے میں بہت کچھ زیادہ اگر میں بتاؤں گا بھی تو جیسا سورج کے سامنے جو ہے چراغ جلانے والی بات ہے. تو میں تہہ دل سے قبلہ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت زیادہ انہوں نے جو ہے ٹائم نہ ہونے کے باوجود رجحانہ آئے تشریف لائے اور رجحانہ کو عزت بخشی. اور رجحانہ میں ان کا یہ پہلا جو ہے یہاں پر لائیو جو یہاں پر تشریف لائے. اس سے پہلے زوم پر یہ ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے زوم پر انوائٹ تھے اور انہوں نے ہمیں زوم پر اپنی علم سے فیضیاب کیا. پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قبلہ نے اپنی جو یہ علمی سرگرمیاں ہیں 18 سال کی عمر میں ایران قم سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1998 میں انہوں نے باقاعدہ مجلس کا آغاز کیا. اور یہ علم جو ہے ان کو اپنے دادا مرحوم دادا صفدر عباس جو کہ میرٹھ انڈیا میں وہاں پر عالم تعلیم جو دیتے تھے وہاں پر شیعہ مدرسے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور عالم دین تھے. وہاں سے ان کو یہ جو ہے ان کی خون میں شامل ہوا ان کا یہ اور یہ ان کے آج یہاں پر موجود ہیں. اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو یا جوان ہو ان کے دلوں میں محبت سب کے دلوں میں ہے ویسے ہی یکجاں. میں قبلہ کا پھر سے بہت شکر گزار ہوں اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ بلند تر صلوات کے سہارا دیتے ہوئے میں قبلہ کو چند اشعار کے ساتھ جو ہے یہاں پر بلانا چاہوں گا. ممبر پر یہاں پر تشریف لائیں گے. خطیب ممبر حق کا امیر کہتے ہیں, خطیب ممبر حق کا امیر کہتے ہیں, شہدائے کرب و بلا کا سفیر کہتے ہیں, شہدائے کرب و بلا کا سفیر کہتے ہیں. زمانہ کہتا ہے ان کو علی رضا لوگوں, زمانہ کہتا ہے ان کو علی رضا لوگوں, مگر وہ خود کو علی کا فقیر کہتے ہیں. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ میں نے کوشش کی تھی اگر آپ کو برا لگا تو بہت معذور. نہیں بہت اچھے. اب میں قبلہ کو باقاعدہ تشریف قبلہ کے بارے میں اور بتاتا چلوں گی. قبلہ کے جو ان کی جو سرگرمیاں ہیں ماشاءاللہ سے قبلہ نے 15 سے زیادہ کتابیں غالباً انہوں نے جو ہے اس کی تشریح اور خود لکھی ہیں. قبلہ 15 کتابوں جو رائٹر بھی ہیں اور یو کے میں جو ہے علماء کونسل جو ہے ان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں 4 بار اور اس دفعہ جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. اور قبلہ کی جو سرگرمیاں ہیں ماشاءاللہ سے آپ سب جانتے ہی ہیں. طالب جوہری مرحوم ان کے بعد جو انہوں نے قبلہ نے جو ممبر سنبھالا ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں. مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. قبلہ سے اپنی گزارش کروں گا کہ باقاعدہ اس جشن کا آغاز کریں. پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. دس ربی ثانی اور بعض نے اسی کو مسند لکھا لیکن زیادہ تر علماء نے 8 ربی ثانی. 232 ہجری میں امام کی ولادت ہے. بعض نے 231 بھی لکھا ہے. ائمہ علیہ السلام کی تاریخ ولادت یا شہادت پہ اختلاف یہ ان کی مظلومیت سمجھاتا ہے. اتنی بڑی ہستی جسے کائنات کا اللہ نے حجت قرار دیا ہو ان کے آنے کی لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی.
جسے جب خبر ملی اس نے لکھ دیا، اس کا مطلب ہے یہ اختلاف بتا رہا ہے امام کتنے مظلوم، یہ امام کی مظلومیت کی دلیل ہے۔ خاص طور سے 9ویں 10ویں اور 11ویں امام بہت زیادہ مظلوم ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خود بہت سے اگر شیعہ علماء یا خطباء سے بھی کہیں گے تو وہ امامز کی زندگی نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ انہوں نے نہ اتنی تحقیق کی ہوتی ہے، اتنا پڑھا گیا ہوتا ہے، اور نہ اتنا پڑھایا گیا ہے۔ بہت تحقیق کرنے کے بعد انسان 1 یا 2 3 مدارس پڑھ سکتا ہے۔ عام طور سے مولا امیر علیہ السلام یا بہت سے تو ایسے ہیں کہ بہت بڑی ہستی سے متعلق بھی نہیں پڑھ پاتے۔ یہ افسوسناک ہے، یعنی یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ان کے صدقے میں ملی ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرے بچوں کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ چند باتوں کا سمجھنا بہت ضروری۔ من منہ الوجود ومن بہ الوجود، یہ جو ہمیں وجود ملا ہے یہ کس کی طرف سے ملا ہے اور کس کے صدقے میں ملا؟ خلق اللہ نے کیا ہے، جن کے لیے بنایا ہے وہ محمد و آل محمد، ومن بہ الوجود۔ اور ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کس وجہ سے باقی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی میں خود وجود میں آیا، میرے ماں باپ کی وجہ سے آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ماں باپ صرف وسیلہ بنے ہیں، خالق اللہ۔ آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ نہیں میں اب سانسوں کی وجہ سے چل رہا ہوں، نہیں یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، خوراک کی وجہ سے زندہ ہوں، نہیں آپ امام زمانہ کی وجہ سے زندہ ہیں۔ یہ میرے الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے حضرات کو؟ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے زندہ ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہوتے تو زمین اپنے بسنے والوں کو نگل لیتی ہے۔ زمین نہیں نگل رہی اس کا مطلب ہے ہم اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی اچھا ہے جس کی وجہ سے زمین ہمیں نہیں کھا رہی ہے۔ اور وہ اچھا کون ہے؟ وہ ہمارے جیسا اچھا نہیں، وہ اتنا اچھا ہے جو اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ وہ اتنے اچھے ہیں جو معصوم ہیں۔ یہ جو ہم باقی ہیں یہ ہمارے اپنے استغفار کی وجہ سے نہیں، وہ امام کی استغفار کی وجہ سے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیے بات کہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ سورہ انفال کی آیت ہے، میں جلدی پڑھوں گا اس کو، کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کا رب ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ آپ ان میں ہیں۔ گزشتہ امتوں پہ عذاب آیا ہے، اس امت کے نبیوں نے بھی بد دعائیں کی ہیں، میرے حبیب آپ کی وجہ سے آپ کی امت پہ عذاب نہیں آ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وما کان معذبہم وہم یستغفرون۔ مولا امیر کا ایک خطبہ ہے پورا اسی آیت کے اوپر۔ مولا فرماتے ہیں اور وہ دوسری وجہ یہ ہے قرآن میں جو اللہ نے ذکر کی ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ کہا اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا، اب تمہارے پاس بس ایک چیز رہ گئی، استغفار۔ اب میری استغفار تو اس لائق ہے نہیں کہ مجھے عذاب سے بچا لے، اب کسی ایسی ہستی کے استغفار کی ضرورت ہے جو معصوم ہو، وہ استغفار کریں تو عذاب رکے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے دعائے کمیل میں مولا کا استغفار کرنا۔ معصومین جب استغفار کرتے ہیں تو وہ گنہگاروں کے عذاب کو روکتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ ٹیکنیکل اور علمی تو نہیں بنا دیا، میری کوشش ہے بالکل سادہ اور آسان بنا کے پیش کروں۔ یہ امام معصوم کا استغفار کرنا ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے عذاب کو روک رہا ہے، ہمارے گناہ۔ آپ نے دیکھا قرآن کریم میں اللہ نے وزن میں جب تولتے تھے، میجرمنٹ کرتے تھے، یا کہہ لیجیے کہ اسکیل جو تھے نا ان کی، وہ اس میں خیانت کرتے تھے، تو اللہ نے کہا میں نے عذاب نازل کر دیا، فلاں قوم ان پہ چلے میں اب گناہ نہیں گنواؤں گا، یہ ایک گناہ تھا ان میں نے اس پہ عذاب کر دیا، یہ ایک گناہ ان میں تھا ان پہ عذاب آ گیا، یہ ایک گناہ ان میں تھا ان پہ عذاب آ گیا، ایک ایک گناہ پہ عذاب آ گیا۔ وہ جتنے گناہ کرتے تھے وہ سارے گناہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ وہ گناہ جو اللہ نے ذکر بھی نہیں کیے وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو امت ہے یہ لوگ ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم کافروں کو کیا کہیں، مسلمان ہی ایسے تو گناہ کر رہے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن عذاب پھر بھی نہیں آ رہا۔ یہ عذاب اس لیے نہیں کہ ہماری استغفار روک رہی ہے،
کوئی پردے میں ایسا ہے جن کی استغفار یہ عذاب کو روکے ہوئے ہے. اگر انسان کو یہ بھی نہ اندازہ ہو کسی کا استغفار ہم پہ عذاب کو روکے ہوئے ہے تو انسان اس کا شکر کیسے بجا لائے. توجہ فرما رہے ہیں سب لوگ. عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کا انتخاب کیا سورہ بقرہ کی آیت ہے، حضرت داؤد سے متعلق ہے، لیکن میں اس کو پیش کر رہا ہوں، غور سے سن لیجیے گا. مجھے حضرت داؤد کے واقعے کو نہیں پڑھنا. اللہ کہہ رہا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا، بنی اسرائیل کے نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کے مقابلے میں اس جوان کو تم پہ فوقیت دی ہے. اللہ has chosen him over you. ان اللہ صفاہ علیکم. اللہ نے اس کو تم پہ چنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ لم یوتا بسطن فی المال، اس کے پاس تو دولت بھی زیادہ نہیں. یہودیوں کی سوچ سمجھتے ہیں نا آپ؟ بھائی مجھے ہی پتا، یہودیوں کے متعلق آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں بہت سی صرف یہودی قوم تھی، آج بھی بہت سے مسلمانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، پیسہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں اس کا عہدہ بڑا ہونا چاہیے. اب یہودیوں کے لیے اللہ کہہ رہا قرآن میں کہ سارے کے سارے یہودی ملے اور اپنے نبی سے کہنے لگے یہ داؤد ہم پہ اللہ نے کیسے نبی بنا دیا، اس کے پاس تو زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سب نے آ کے اعتراض کیا اپنے نبی کہ داؤد کیسے ہو سکتا ہے نبی، یہ تو اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. توجہ، حضرت داؤد کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ جو ان کے نبی تھے انہوں نے جواب دیا کہ قالا نبی ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ صفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پہ چنا ہے، اسے مصطفیٰ بنایا. جنہیں اللہ چن لیتا ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا دولت ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ دولت دیکھ کے نہیں چنتا، کسی یتیم کو کائنات کا مالک بنا دیتا. بھئی یہ دولت تو بعد میں حضرت خدیجہ نے نچھاور کی ہے، اسی لیے پیغمبر نے پوری زندگی جناب خدیجہ کو یاد کیا. اس وقت جب سب مجھے یتیم کہہ رہے تھے خدیجہ نے دولت قربان کی. جب سب مجھ سے دامن چرا رہے تھے وہ میرے ساتھ کھڑی رہی. جب سب مجھے ابتر کہہ رہے تھے اس نے مجھے فاطمہ دی. پیغمبر فرماتے ہیں میں کبھی خدیجہ کو نہیں بھلا سکتا، جب لوگ مجھے مجنون کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ نبی ہے. میں نے مونٹریال میں جو کل رات پڑھا، میں نے الگ موضوع لیا تھا لیکن پڑھوں گا. میں نے کوشش کی ہے کہ ایک نئے موضوع کو لے کے چلوں تاکہ ریپیٹ نہ ہو. بہت سے لوگ آن لائن سن لیتے ہیں، انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے، ہم سے پہلے مجلس پہنچ جاتی ہے، جشن پہنچ جاتا ہے. اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نئے زاویے سے پیش کروں حسن علیہ السلام کی زندگی کو. تو عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ حضرت داؤد کے لیے اللہ نے دو یہاں پہ بلکہ تین ان اللہ صفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پہ چن لیا ہے. اور پھر کیا کیا اللہ نے؟ وَزَادَهُ بَسَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے دو چیزیں اسے دی ہیں جو تمہیں نہیں دی. علم بھی اللہ نے اسے دیا اور طاقت بھی اللہ نے اسے دی ہے. سارا مجمع نہیں ہے. اب پتہ چلا جس کا علم زیادہ ہو اور جو میدان میں مرد ہو، توجہ فرما رہے بسطن فی العلم والجسم، اللہ نے دو نشانیاں بنائی ہیں بلکہ تین ہیں. تینوں میں نشانیاں بتا دیتا ہوں. مولا کے مقابلے میں جتنے بھی لوگوں کو لائیں گے یہ تین پہلے نشانیاں تلاش کیجئے گا جسے اللہ نے چنا ہو، لوگوں نے نہیں. بھائی توجہ، جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام ہے، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں عالمین پہ فوقیت دی تھی. ذلت کیوں خرید رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں چنا تھا. اب وہی وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ کہتا ہے پھر اللہ نے تمہاری تقدیر میں ذلت بھی لکھ دی ہے، بے دربدری بھی لکھ دی ہے، بے گھری، کہ اب تم فلسطین میں نہیں رہو گے، نکال دیے جاؤ گے. یہ آج کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے اتنے ہزار سال پہلے بھی یہی کہا تھا. وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ذلت لکھ دی گئی ان کی تقدیر میں. وَالْمَسْكَنَةُ، بے دربدری لکھ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کا عذاب خرید لیا. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کو قتل کیا تھا. جو معصومین کو قتل کرتا ہے وہ ذلت کا شکار ہوتا ہے.
اب میں جو جملے پیش کر رہا ہوں تو یہاں اللہ نے جو پوری تمہید باندھی ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام میں ہیں. پہلی بات اللہ نے چنا ہے. بنی اسرائیل کا بھی چننا اللہ کو پسند نہیں. جو بنی اسرائیل کے انتخاب کو پسند نہ کرے وہ سقیفہ والوں کے میرے جملے پہنچ رہے ہیں. علی ولی کی جسے صدا پسند نہیں, علی ولی کی جسے صدا پسند نہیں, ایسے لوگ ہمیں پسند نہیں. کل ایمان نعرہ حیدری. اب دیکھیں یہاں پہ 3 نشانے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے چنا ہے داؤد علیہ السلام کو. دوسرے, علم میں وہ تم سے زیادہ ہے. بس فی العلم والجسم. علم میں وہ تم سے زیادہ. جسم میں حضرت داؤد آپ جانتے نا وہ لوہا ان کے لیے اللہ نے نرم کر دیا تھا. یعنی وہ جب لوہے پہ ہاتھ ڈالتے تھے تو موم ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ ہاتھ سے چیر دیتے تھے. اور اگر کوئی فخر داؤد ہو جسے اللہ نے کہا ہو یہ اسد اللہ الغالب ہے, اور علم پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, توجہ فرما رہے ہیں. اب آئیے ذرا غور سے سن لیجئے گا کہ اذان گرامی اب جناب امام حسن عسکری علیہ السلام جن کا لقب ہی ہو عسکری, عسکری یعنی فوج والا, آپ کے کبھی ذہنوں میں آیا کہ اللہ نے یہ لقب کیوں دیا؟ امام کے اتنے القاب ہیں لیکن سب سے مشہور لقب ہے عسکری. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عسکر نام تھا سامرہ کا پرانا, کہ چھاونی تھی. چھاونی سمجھتے ہیں جہاں پہ بیرک سے, آرمی بیرک سے بہت بڑی فوج تھی. یہ پورا کا پورا شہر بنایا تھا بنی عباس نے. اولڈن ڈیز میں جو شہر بناتے تھے نا پانی کے پاس, کیونکہ پانی کی ترسیل بہت مشکل ہوتی تھی, پانی پہنچانا گھروں تک, یہ واز اے ڈیفیکلٹ جاب. تو کیا کرتے تھے کہ پانی جہاں دریا ہوتا تو اس کے پاس میں شہر بستا تھا. تو دجلہ بہت بڑا دریا تھا. عراق کے 2 بڑے دریا ہیں, دجلہ اور فرات. تو معصومین نے کہا ہے کہ فرات کا پانی اپنے بچوں کو پلاؤ, اس میں ہماری ولایت ہے. جو فرات کا پانی پیے گا وہ ہماری ولایت رکھے گا. دجلہ کا پانی نہ پلاؤ, اس کے لیے منع کیا گیا. فرات کے پانی کو, اور آپ دیکھیں پورا ساؤتھ عراق سب شیعہ. امام نے اس زمانے میں کہا تھا بچوں کو فرات کا پانی پلاؤ گے تو ہماری ولایت آئے گی. اس کا مطلب ہے پانی کا بھی اثر ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. زمزم کا اثر ہے, فرات کا اثر ہے, اور اگر قبر عباس کا پانی, خدا کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے ہیں. کسی کو کومے میں چلی گئی ہیں خاتون مؤمنہ, ہماری والدہ کی بہن بنی ہوئی تھی, اور ان کو ڈاکٹر نے کہا آج رات ان کو نہیں آئے گی, کومے میں چلی گئی ہیں, کینسر تھا ان کو. اور میں صرف اور صرف والدہ کے ساتھ کیا, ہم نے صرف وہی جناب عباس کی قبر کا پانی پلایا اور وہ اٹھ گئی. یہ برطانیہ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ڈاکٹر کی تشخیص غلط ہوگی. مولانا یہ معجزہ نہیں ہے. محمد صلوات محمد پانی کا بہت اثر ہوتا ہے. تو اب یہ زمین بہت اچھی ہوتی ہے, جو زمین کا پانی اچھا ہے اس کا باہر فرات کی بہت تعریف کی. تو دجلہ کے قریب انہوں نے پورا شہر بسایا بنی عباس نے, اور اس کا نام رکھا سرہ مرہ. سرہ, اٹ پلیز ہوا saw it, جس نے دیکھا اسے سرور ہوا. بچے مجھے فالو کر رہے ہیں, میں انگریزی میں آ جاؤں یا اردو میں جاری رکھوں؟ تو سرہ مرہ, they named the whole city Surah Marra, and from Surah Marra it became Samarra. Surah Marra meaning it pleased whoever saw it. انہوں نے یہ شہر کا نام رکھا, وہیں سے سورہ مرہ سے ہو گیا سامرہ, سامرہ سے ہو گیا سامرہ, آپ لوگ عام طور پہ کہنے لگے. تو سامرہ انہوں نے خود بنی عباس نے پھر چھاونی بنائی, وہاں پہ فوجیوں کو رکھا. میں پاکستان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں تو تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ بہرحال انہوں نے اس کو وہاں فوج رکھی تاکہ ہمارا اسٹرانگ ہولڈ رہے, اور کبھی بھی کوئی ہماری پاور کو, ہماری اسٹرینتھ کو کوئی ویک نہ کر سکے, ہمیں اوور تھرو نہ کر سکے. انہوں نے بہت بڑی فوج بنائی بنی عباس نے بہرحال, اور وہیں پہ بیرک سے. اور انہوں نے کہا کہ پھر ہماری حکومت کو کس سے تھریٹ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام سے تھریٹ ہو سکتا ہے, ان کو ہم سامرہ لے آئے. امام علی نقی علیہ السلام کو زبردستی پھر سامرہ لایا گیا. اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کم سن تھے, تو امام کو بھی اپنے والد کے ساتھ آپ تشریف لائے سامرہ میں, بچپنے سے وہیں رہے. اور اسی لیے آپ دونوں کو جب آپ جائیں گے حرم میں تو عراق میں کہتے ہیں عسکریین, 2 عسکری, 2 فوجی, فوج والے. تو ایک نام جو پرانا تھا عسکر,
اس علاقے کا چھاونی فوج جہاں پہ تھی، فوجی چھاؤں، تو اس لیے امام کہتے ہیں کہ فوجی۔ دوسرا 90,000 فوج تھی، متوکل کا دور، امام علی نقی صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ بدترین جو دور تھا، کہتے ہیں کہ یزید کے بعد سب سے زیادہ جو ظلم کرنے والا حکمران تھا وہ متوکل عباسی تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ٹائٹل بہت بڑے بڑے دیے تھے نا، آپ کو پتا ہے بادشاہوں کے شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹائٹلز، کئی مرتبہ اتنے القاب ہوتے تھے کہ ایک صفحے پہ نہیں آ سکتے، اور کردار کچھ بھی نہیں تھے۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا ٹائٹل سارے لگا رہے لیکن کام کچھ نہیں کرنا۔ دوبارہ میں سیاست پہ آ گیا ہوں، لیکن سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ غیر سیاسی باتیں ہیں۔ تو اب انہوں نے بھی اپنے نام نا بہت بڑے بڑے ٹائٹلز لگا لیے، متوکل باللہ، معتمد باللہ، یعنی انہوں نے سب بڑے بڑے ٹائٹلز، جیسے جلال الدین، ظہیر الدین، یعنی اب باہر چلے میں ٹائٹلز کیا کیا گنواؤں آپ کو۔ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو ٹائٹل کیا لگا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا ٹائٹل دیا ہے۔ لقب وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، آل محمد کے القاب اللہ کے عطا کرتا ہے۔ تو اب میں جو دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا لقب یہ عسکر صرف اس شہر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آئیں کیوں امام کو عسکری کہا گیا۔ تو ایک مرتبہ متوکل عباسی نے بہت سے غلام خریدے تھے، غلام سمجھتے نا، افریقہ سے غلام خریدے تھے، قداور۔ افریقہ کے لوگ آپ نے دیکھیں لمبے چوڑے طاقتور ہوتے ہیں، میں نہیں دیکھیں بس بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ تو امام کو نا ڈرانے کے لیے اس نے کیا کہ بہت لمبے چوڑے غلام لائے 50، کہا کہ امام کو وہاں سے گزارو جہاں پہ ہمارے غلام کھڑے ہوں گے، اور بتانا کہ یہ متوکل کے غلام۔ جیسے امام کو وہاں سے گزارا امام علی نقی امام حسن عسکری علیہ السلام کو، تو وہ سارے غلام اٹھے اور امام کے سامنے جھکنے لگے۔ متوکل اپنے محل سے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ غلاموں کو بتاؤ ان کا یہ مولا نہیں ہے، میں ہوں امیر، تو میں خلیفہ ہوں، یہ خلیفہ نہیں ہے، یہ اس کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں۔ امام بہت خوبصورت تھے، وجیح تھے، قداور تھے، امام کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، امام کا چہرہ جو دیکھتا تھا نا بہت روب تھا، امام میں کشش تھی۔ معصوم کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کافر بھی دیکھے گا کہے گا اس میں کشش ہے۔ امام بہت اٹریکٹیو ہوتے، بچہ دیکھے گا نا تو اس میں امام حسین کے لیے ملتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے امام کے ساتھ قریب آتے تھے، معصومین کے لیے ملتا ہے بچہ، رسول خدا مولا علی کے لیے مولا علی اپنی ابا بچھا دیتے تھے، کافر مولا کا چہرہ دیکھ کے ڈرتے تھے، بچے کافر کیونکہ گناہوں سے ڈرتے تھے، بچے پاکیزگی کو دیکھ کے قریب ہوتے تھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو اب ائمہ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ بچے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں یہ عام ہستی نہیں ہے، چہرہ ایسا امام علیہ السلام کا ہوگا۔ تو اب امام علی نقی کو دیکھا، سارے کے سارے غلام جھکنے لگے۔ متوکل نے کہا ان کو بتاؤ یہ خلیفہ میں ہوں۔ اب ان کو بیچارے متوکل بہت سے لوگ خلیفہ بن گئے تھے، زبانیں وغیرہ تو آتی نہیں تھی، پڑھے لکھے تو تھے نہیں، پتہ نہیں لوگ وہاں سے نہیں وہاں سے۔ اب متوکل خود ہی باہر آیا، کہا بتاؤ ترجمہ کر کے بتاؤ ان کو، یہ میں ہوں خلیفہ، میں امام ہوں ان لوگوں کا میں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ترجمہ کیا ان غلاموں سے، کہا کہ بھئی آپ کو انہوں نے خریدا ہے، یہ نہیں ہے، امام کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو سب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کون کس کے غلام ہیں، لیکن ہم ان کو بہت مانتے ہیں۔ متوکل نے کہا کہ ان کو کیوں مانتے ہو، ان کو تم پہلی دفعہ دیکھ رہے؟ کہا نہیں، ان کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ ہر مہینے ہماری بستی آتے تھے افریقہ۔ کہا یہ تو یہاں پہ رہتے ہیں، میں نے قید کر رکھا، جانے نہیں دیتا۔ کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا پوچھو۔ کہا ہماری زبان میں ہمیں تبلیغ کرنے آتے تھے، ہمیں مسلمان ہی انہوں نے کیا، ہم ان کے شیعہ، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ حضرت گرامی یہ جو کہتے ہیں کہ امام ایک جگہ محدود ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ کبھی یہ نہ سوچے مولا نجف میں آپ یہاں بلائیں گے، مولا کہیں گے بتاؤ کام کیا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں بلاؤ تو ایسے کو بلا کہ جو مدد تو کرے، جس نے مولا ہی سے مانگ کے دینا اس کے پیچھے کیوں جائیں۔ میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، مولا ہی سے مانگے۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں یہ ہمیں، یہ سارے غلام کہنے لگے میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی ایک دن متوکل نے کہا بھئی ان کو جتنا بھی میں کوشش کرتا ہوں نیچے دکھانے کی، ان کو روب میں لینے کی، یہ روب میں نہیں آتے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ حیدر کرار کی نسل۔ میرے جملے پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے؟ حیدر کرار کی نسل روب میں آنے والی نہیں ہے، جب ہمیں ہی روب میں نہیں لے پاتے تو معصوم امام علیہ السلام کیسے روب میں لے لیں گے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلیے، اب یہ عسکری ہیں، کیوں دونوں کو کہا گیا میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا سن لیجیے گا غور سے۔ تو دونوں اماموں کو لے کے چلا متوکل خود سے، کہا کہ آئیے میرے ساتھ چلیں، اور اپنے سارے لشکر سے کہہ دیا سب اپنے جو نا وہ زرہ پہن لینا،
جو فوجی وردی ہوتی ہے پہن لینا، ہاتھوں میں ہتھیار لے لینا. اس زمانے میں گنز تو تھی نہیں، اسلحہ ہوتا تھا، وہ نیزے ہوتے تھے ہاتھوں میں لوہے کے. کہا جیسے میں کہوں گا نا پہاڑ پہ سب کھڑے ہو جانا اور چٹانوں پہ راکس کے اوپر زور زور سے وہ اپنے نیزے مارنا، گرز مارنا، تو آواز بنے گی. امام کو خوف، 90,000 فوجی، 90,000 آرمی تھی. تو اس نے کہا کہ 2 امام ہیں، ان کو میں لے آیا ہوں، ان کو تھوڑا سا ڈرانا ہے. فوجی بھی بیچارے، انہوں نے کو خیبر تو دیکھا نہیں تھا. تو اب وہ بیچارے، انہوں نے بادشاہ سلامت نے کہا، سب کے سب اپنے یونیفارم پہنے، وردیاں پہنی، زرہ پہنی، سب تیار ہو گئے اور فوراً سب لشکر ایک مرتبہ لوہے کے اوزار لے کے کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے کہا یہ میں آپ کو آج اپنی حکومت کی سیر کراتا ہوں. بڑی بڑی موٹی دیواروں والے اس نے قلعے بنائے تھے. آج آپ جائیں گے تو وہ قلعے نظر نہیں آئیں گے، امام کا حرم نظر آ جائے گا. ظلم پہ جس کی بنیاد ہوتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. جب فاؤنڈیشنز انجسٹس پہ ہوں، اوپریشن پہ ہوں، ختم. چاہے جتنا بڑا محل بنا لو، لیکن اگر گارے کا بھی بنا ہوا بیت الشرف ہوگا تو نجف میں باقی رہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ رضوان گرامی مولا امیر سے کہا تھا نا کہ بھئی دارالامارہ موجود ہے، گورنر ہاؤس موجود ہے، اتنی بڑی بڑی دیواریں، مولا اتنا بڑا محل، آپ گارے کا اپنا مکان بنا رہے ہیں. مولا نے کہا اس دارالامارہ سے مجھے ظلم کی بو آتی ہے، میں اس میں نہیں رہوں گا، میں اپنا مکان خود بناؤں گا. مولا کا عدالت پہ مکان تھا، آج تک وہ مکان باقی ہے. تو اب ایک مرتبہ اس نے کہا کہ چلیں میرے ساتھ چلیے. امام علی نقی علیہ السلام سے متوکل نے کہا میرے ساتھ چلیے. امام نے آواز دی. 14 برس کے تھے امام حسن عسکری. کہا بیٹا ساتھ چلو، بادشاہ اپنے حکومت کی سلطنت کی سیر کرانا چاہتا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیے. امام حسن عسکری علیہ السلام کو ساتھ لیا. ایک مرتبہ متوکل کہ یہ میرا باغ وحش ہے، یہ میرا زو ہے، میں افریقہ سے شیر لایا ہوں. شیر خدا کے بیٹوں کو شیر دکھا رہے، شیر دکھائے، بہت کچھ دکھایا جو یہ ہے، یہ میرے باغات ہیں. پھر ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ فوج سے کہ سب شور مچاؤ. ایک مرتبہ اشارہ کیا، 90,000 فوج کھڑی ہوگی. بادشاہ سلامت جسے کہیں گے اسے مار دیں گے، جسے چاہیں ہم قتل کر دیں گے. متوکل بہت زیادہ خوش ہونے لگا، کہا یہ میری فوج ہے. جیسے اس نے اشارہ کیا، امام علی نقی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا امام کو جلال آیا. امام نے اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف دیکھا، کہا بیٹا ذرا اپنی فوج بھی دکھا دیں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، سارے بادل چھٹنے لگے. اس کی فوج رائٹ سائڈ پہ تھی، امام نے لیفٹ سائڈ پہ اشارہ کیا. امام نے جیسے اشارہ کیا سارے بادل چھٹ گئے. زمین سے لے کے آسمان تک بڑے بڑے ملائکہ کھڑے. ایک ایک فرشتہ کہتا تھا کہیں تو ساری فوج اٹھا دیں، اس پہاڑ کو گرا دیں، کہیں تو متوکل کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں. جیسے ہی ایک مرتبہ ایک فرشتے نے کہا متوکل کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں، متوکل وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا. مجھ سے کہہ تو رہے تھے کہ آپ جیسے کراچی میں پڑھتے ہیں، میں اتنے روب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی آپ لوگوں نے حیدر حیدر کر دیا. میں ممنون ہوں. میں مسلسل سفر پہ ہوں تو میں آواز سے نہیں پڑھوں گا، آرام سے دھیرے دھیرے پڑھوں گا، اگر آپ لوگ اسے قبول فرما لیں گے. امام حسن عسکری علیہ السلام بلند تر صلوات. میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجئے گا. ایک مرتبہ امام نے جیسے اشارہ کیا، متوکل بے ہوش ہو کے گرا. جب ساری فوج کو دیکھا، جب لوگوں نے چہرے پہ پانی ڈالا، ہوش آیا، پوچھا بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ سب ہٹ جاؤ. امام سے کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے گا، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. فلک مولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر مولا، علی مولا، علی مولا، مصیبت میں عمر مولا، علی مولا، علی مولا، کل ایمان کل قرآن نعرہ. توجہ فرما رہے تھے. جب ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فوج دکھائی تو پھر وہیں سے کہا گیا یہ ہیں عسکری، جن کی فوج ایسی ہے جن کا ایک ایک فرشتہ فوج کا پورے پورے پہاڑ کو اٹھا کے لے جائے. ہے نا کہ قرآن کے اندر آیات ہے کہ ایک فرشتے نے پورے شہر کو، جو قوم لوط کا تھا، پورا شہر ایک پر میں ایک فرشتہ اٹھا کے لے گیا تھا اور ایک مرتبہ اٹھا کے اس کو زمین پہ پھینکا تھا. عزیزان گرامی، جب اللہ کے ملائکہ کسی کی خدمت میں رہتے ہوں، بسطن فی العلم والجسم، حضرت داؤد کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا جس کا علم بھی زیادہ ہے، جس کی قدرت بھی زیادہ ہے، اور اگر کوئی قدرت میں عسکری ہو
اور علم مدینۃ العلم کا وارث ہو، وہی امامت کا بھی وارث ہوگا، وہی ولایت کا بھی وارث ہوگا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو لقب مشہور ہے وہ ہے عسکری، وہ اس لیے مشہور ہے۔ دوسرا امام کا لقب ہے زکی، زکی یعنی پاک۔ امام کی عبادت بہت زیادہ تھی۔ میں جلدی جلدی پڑھوں گا یہ سارے القابات، کتنی دیر ہے؟ ٹائم ہے؟ تھینک یو۔ عزیزان گرامی، زکی امام کے الزکی العسکری، امام کا لقب ہے زکی۔ زکی یعنی پاک، دو ہیں، ایک غال سے زکی اور ایک زے سے زکی۔ غال سے زکی یعنی ذہین، اور زے سے یعنی پاک، جس نے تزکیہ کیا ہو وہ بھی زکی۔ اور جانور کو کہتے ہیں مذکر یعنی ہم نے حلال کیا ہے، یعنی یہ پاک ہے جس کو ہم نے ذبح کیا ہے، وَإِلَّا وہ پاک نہیں، مردار ہے، وہ نجس ہوتا ہے جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ تو اس لیے امام علیہ السلام کے القاب میں سے کیوں امام کی عبادت ایسی تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام کا جو حرم تھا، جو آج شہر میں جہاں پہ حرم ہے، وہاں پہ امام نے قبر بنائی اور اپنی قبر ساتھ میں بنائی، وہیں اس محراب میں اسی قبر کے اندر امام عبادت کرتے تھے۔ قبر کے لوگ پاس نہیں جاتے، امام وہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ امام کی اس عبادت کو دیکھنے کے بعد سارے دشمن کہتے تھے یہ بہت پاک ہستی ہیں۔ امام کے القاب میں سے ایک لقب تھا ابن الرضا، امام رضا علیہ السلام کے بیٹے، کیونکہ امام منتقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری سب کو ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ امام رضا کیونکہ پورے ایران کو انہوں نے شیعہ کیا تھا، کنورٹ کیا تھا، اور وہ ولی عہد رہے تھے، تو امام کا سکہ تھا، امام کی شہرت زیادہ تھی، اس لیے امام سے منسوب ان کے بیٹوں کو نسبت دی گئی ابن الرضا۔ امام کے القاب میں سے بہت سے القاب ہیں، میں جلدی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ وہ جو دور تھا 254 ہجرہ میں امام علی نقی کی شہادت ہوئی، اور وہاں سے امام حسن عسکری کی امامت شروع ہوتی ہے، لیکن زندان سے، کہ امام کو پہلے زندان میں رکھا، محتدہ اور یہ جو عباسی خلیفہ تھے، اس کے بعد پھر دوسرے خلیفہ نے بھی 1 سال امام کو قید میں رکھا، 1 سال 2، یعنی 2 سال امامت کے ابتداء۔ پھر معتز جو آخری خلیفہ تھا، معتمد باللہ، معتز کے بھی زمانے میں 1 سال قید میں رہے، معتمد نے پھر امام کو رہا کیا، اور واحد امام ہیں جن کے لیے کہتے ہیں کہ امام نے حج نہیں کیا، یعنی امام کو حج پہ نہیں جانے دیا۔ لیکن ایک روایت ہے جس میں کچھ راوی ہیں جو کہتے ہیں ہم نے مکے میں امام سے اس روایت کو سنا، جیسے امام افریقہ جا کے تبلیغ کرتے تھے ویسے ہی شاید مکے بھی معجزے سے گئے ہوں گے۔ لیکن بادشاہوں نے، خلفائے عباسیوں نے ان کو، امام کو حج پہ نہیں جانے دیتے تھے، کہتے نہیں ایسا نہ ہو کہ حج پہ جائیں، لوگ انہیں دیکھیں، بغاوت ہو جائے، لوگ ان کے ماننے والے زیادہ ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی ائمہ علیہ السلام کا دیکھیں، میں کیسے پیش کروں گا، جب عباس بنو امیہ بنی عباس کے خلیفہ حج پہ جاتے تھے، ان کے لیے مجمع راستہ نہیں بناتا تھا، انہیں فوجیوں سپاہیوں کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ میں آل سعود کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں تو تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ لیکن جب ائمہ ہدیٰ علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو خود بخود مجمع میں راستہ بننے لگتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا امام میں کشش زیادہ تھی یا خانہ کعبہ میں کشش تھی۔ یہ امام کی کشش تھی کہ ایک مرتبہ خود بخود راستہ بنتا تھا، اور امام طواف کرتے تھے تو خود بخود، یہ مجھے نہیں معلوم امام طواف کرتے تھے، یہ کعبہ امام کا طواف کرتا تھا۔ تو امام کی ایک ہستی اور شخصیت کے اندر ایک عجیب و غریب روپ تھا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب امام کہیں باہر نکلتے تھے تو وہ، آپ جانتے ہیں ابھی بھی وہاں پہ بہت زیادہ صوفیہ کا شہر ہے سامرہ، وہاں پہ جگہ جگہ اس کو عربی میں کہتے تھے، یعنی جہاں پہ ان کے معبد یا عبادت گاہیں اور جہاں وہ چلہ کاٹنے کی جگہیں، وہ سب کا سب پورا شہر چلتا ہی تھا تصوف سے، ابھی بھی چلتا ہے شہر۔ تو وہاں پہ ان کی وہ بیٹھکیں، جسے بیٹھک کہتے ہیں اردو میں عام طور سے، تو عربی میں تکیہ کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بنا رکھی تھی اپنی۔ تو امام اگر کبھی باہر نکلتے تھے، لوگ امام کے چہرے کو دیکھ کے سارا مجمع امام کے لیے درود بھی پڑھتا تھا اور نعرے لگاتا تھا۔ تو امام منع کرتے تھے، خبردار میرے لیے جمع نہ ہوا کرو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ عباسی مجھ پہ جاسوس بٹھائے ہوئے ہیں، جو میرے لیے بولے گا وہ پھر فوراً واچ لسٹ میں آ جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ امام کو اس زمانے میں بھی احساس تھا میرے ماننے والوں کو کتنا زیادہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اور محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جہاں تک آپ سنیں گے میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ تو عزیزان گرامی، امام کے زمانے میں 2 تحریکیں، ایک حسنی سادات کی طرف سے تحریک اٹھی، 2 تحریکیں اٹھی کوفے میں، مدینے میں، کہ جن کو یہ عباسیوں نے، یعنی ان کو شہید کر دیا سب لوگوں کو، اور پھر ایک حسینی سادات کی طرف سے ایک تحریک اٹھی، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر مصر میں ایک تحریک اٹھی۔ ایک میں بات بتا دوں کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ تحریکیں اٹھی ہیں، اور بہت سی تحریکیں علویوں نے، اس زمانے میں سادات کو علوی کہا جاتا تھا، یعنی مولا علی کی نسل۔
تو یعنی بعد میں پھر افریقہ میں اب تک کہتے ہیں شریف، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں سید، وہاں پہ کہتے ہیں شریف یعنی سید. تو مختلف القاب تھے اس زمانے میں. علوی کہا جاتا تھا. علویوں نے بہت زیادہ تحریکیں اٹھائیں. ان میں مولا علی کا خون تھا تو ان کے اندر ایک جوش تھا کہ وہ یعنی عباسیوں کے خلاف بہت زیادہ بغاوت کرتے تھے کہ ہم امام کو حکومت بنا کے دیں. تو ہر تحریک کی امام نے یعنی ان کی طرفداری نہیں کی اور ہر تحریک کی مخالفت بھی نہیں کی. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہر ایک کی حمایت بھی نہیں ہے اور ہر ایک کی مخالفت بھی نہیں. حضرت مختار کی حمایت ہے, حضرت زید کی حمایت. تو امام سے کہتے تھے اگر آپ حامی ہیں تو حصہ کیوں نہیں لیتے؟ امام نے کہا کہ نتیجہ نہیں نکلے گا اس کا, یعنی ہمیں حکومت نہیں ملے گی بلکہ ہمارے مدینے میں جو بسنے والے شیعہ ہیں ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ حالات نہیں ہے کہ ہم ان میں حصہ لیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو اب امام حسن عسکری علیہ السلام بہت زیادہ اس زمانے میں, ایک تحریک اس زمانے میں اٹھی صاحب الزنج کے نام سے, صاحب الزنج. اب یہ رے شہر یعنی تہران کے گرد و نواح میں ایک علاقہ تھا جہاں کا یہ رہنے والا تھا. کہتا تھا میں سید ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا یہ سید نہیں ہے, نہ اہل بیت کا ماننے والا ہے, یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے ہمارے نام سے. اب پتہ چلا کئی لوگ اہل بیت کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں اہل بیت کے نام سے ہی چیزیں چلیں گی. پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی تحریک چلاتا ہے تو کہتا ہے کربلائی لوگ آ گئے ہیں, کربلا کا قافلہ آ گیا. منافقین پہ لعنت, رخ سے علی پہ لعنت, بیوی زہرا کا حق کھانے والوں پہ لعنت, مولا علی کا حق کھانے والوں پہ لعنت, اور محمد و آل محمد لعنت صلوات. یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو آپ سوچ رہے ہیں, آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نعرہ لگائیں گے تو وہ یہی کہیں, چاہے وہ نہ مانتے ہوں لیکن کہیں گے یہی کہ کربلا کے لوگ آ گئے ہیں, اسلام آباد میں کربلا کا قافلہ پہنچ چکا ہے. اسلام آباد نہیں, یعنی کسی بھی شہر میں ہو سکتا ہے. تو اور یزیدیوں کو ہم گرانے والے ہیں. تو ایسا نہیں, پوری دنیا میں جانتے ہیں کہ یزید کے نام سے کوئی لشکر نہیں تیار ہوگا. آج ابو بکر بغدادی نے جب تیار بھی کیا تو اس نے کہا کہ نہیں, بغداد میں پہلی بنی عباس کی حکومت بنی تھی اور میں ابو بکر, یعنی وہ اس نے پورا تصور دیا لیکن وہ it did not take the ground, یعنی وہ اس کی جڑ نہیں پکڑ سکا. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے وہ اہل بیت کے نام سے. تو کئی لوگ ماننے والے نہیں ہوتے لیکن وہ جانتے ہیں آل محمد ہی کے نام سے تحریک چلے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو صاحب الزنج جو تھا اس نے بھی ایک تحریک چلائی یعنی امام کے زمانے میں, امام نے اس کی نفی کر دی. 270 میں اس کی تحریک ختم ہوئی لیکن بہت سے شیعہ دھوکے کھا گئے. 11ویں امام کے زمانے میں بہت سے خود ماننے والے امام پہ تنقید کرتے تھے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, بہت سے لوگ امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آپ امام کی اصلاح کرنے لگے ہیں. امام جو پوری دنیا کی اصلاح کرنے آئے ہیں. ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے, کئی لوگ جو ہے وہ امام کو مشورہ دینے لگتے ہیں. میں نے نام بھی نہیں لیا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں کہ خود پیغمبر اسلام کے ابا پہ ہاتھ ڈالا اور ابا کو کھینچنے لگے, یا رسول خدا مجھے آپ کی نبوت پہ کبھی بھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہوا. یعنی پہلے بھی ہوتا تھا لیکن آج جتنا ہو رہا ہے. میں نے تو نام بھی نہیں لیا, آپ لوگ پریشان ہو گئے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. باتیں روشن ہو رہی ہیں. عزیزان گرامی یہ بہت سے تاریخ میں واقعات موجود ہیں, میں صرف اشارے کر رہا ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایسے بہت سے لوگ تھے کہ وہ امام, تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں کوئی بھی تحریک نہ شروع کی جائے. اب 3 امام نے بہت زیادہ چیزوں پہ توجہ تمرکز کی ہوئی تھی. نمبر 1 12ویں کا تعارف. کیوں؟ کیونکہ امام نے غیبت میں جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں نہیں ان کی ولادت نہیں ہوئی. کیوں؟ سارے کے سارے ائمہ علیہ السلام رسول خدا سے لے کے 11ویں 10ویں امام تک ایک بات کی تاکید کرتے تھے, میرے 12 اوصیاء ہوں گے. رسول خدا نے کہا تھا 12 رجلا, 12 مرد میرے بعد. صحیح بخاری میں 12 رجلا, 12 مرد. 12 مرد. پہلا مرد میں دکھا دیتا ہوں خیبر میں, باقی 11 آپ تلاش کر لیجیے. تو اب صحیح بخاری میں آئے 12 رجلا, 12 مرد حکومت کریں گے. لَأُعْتِيَنَّ رَائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا, تو مرد حکومت کریں گے. تو اب یہاں پہ رسول اولہم علی و آخرہم مہدی, ان میں پہلے کا نام علی ہے اور آخری کا نام مہدی ہے. تو اب سب کو پتا تھا 12ویں امام آئیں گے اور وہ سارے ظالم حکمرانوں کی حکومت کے تخت الٹ دیں گے. اب دیکھیں مجھے اور آپ کو پتا ہو نہ پتا ہو, ظالم کو پتا ہوتا ہے میں ہی ہوں. ظالم کو پتا ہوتا ہے کہ میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں نجومیوں نے بتایا تھا کہ فرعون کا تخت الٹ دے گا کوئی موسیٰ آنے والا. فرعون نے کہا بچوں کو مار دو تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو. توجہ بھئی, اگر تجھے اتنا ہی اعتماد ہے تو اللہ پہ ایمان لے.
اب پتہ چلا کئی لوگ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا. تو ایسے ہی بنو امیہ کو، بنی عباس کو بھی پتا تھا کہ وہ ظالم ہم ہیں جن کے تخت الٹنے والے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ ائمہ علیہ السلام نے رسول خدا نے بتایا تھا کہ ظالم حکومت کرتے رہیں گے، میرا 12واں لال آئے گا، سارے ظالموں کی حکومت کے تخت الٹ دے گا. تو اب بنی عباس کہتے تھے بھی 12ویں کو ہم دنیا میں نہیں آنے دیں گے. کسی نے کہا تھا نا ریاض میں بھی کہ ہم شیعوں کے امام کو مکے سے نہیں آنے دیں گے. اسی کے فوراً بعد کرونا آ گیا تھا. اللہ نے کہا کرونا تو روک نہیں سکتا، تو 12ویں کیسے روک لے گا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. وہ فرعون جس نے 20,000 سے زیادہ بچوں کو تحقیق کر دیا، میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. جناب موسیٰ پیدا بھی ہوئے، اس کے محل میں پروان بھی چڑھا، لیکن فرعون نے نہیں پالا، جناب آسیہ نے پالا تھا، نہیں پہنچا سکا. اللہ اب سمجھ میں آیا اللہ نے فرعون کی زوجیت میں جناب آسیہ کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ کسی نبی کو پالنا تھا. اللہ کبھی کسی نبی کو کافروں کی آغوش میں نہیں پالتا. اللہ معصوم نبی کو پالنے کے لیے پہلے کسی مومنہ کو بھیجتا ہے. جب ایک چھوٹے نبی کو پالنا تھا تو حضرت آسیہ کو بھیجا. جب سب سے بڑے نبی کو پالنا تھا تو اللہ نے کہا مومن نہیں چلے گا، کسی امیر المومنین کا بات چاہیے. حضرت ابو طالب بلندر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں؟ دل کھول کے زبان سے بول کر، بیسم تمار کی زبان بن کر، مالک اشتر کی تلوار بن کر، دونوں ہاتھ بلند کر کر نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں 15 سے 20 منٹ میں کوشش کروں گا بات مکمل کر دوں. تو سب سے بڑا جو امام 11ویں امام کا کام تھا نا، وہ تھا 12ویں امام کا تعارف. وہ بھی خاص شیعوں کو، ہر شیعہ کو بھی نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یہ اردو کی ایک اصطلاح ہے پیٹ کا ہلکا ہونا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں گے شاید. کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہاں سنا فوراً باہر جا کے بتا دیا. ہمارے آج کل تو سوشل میڈیا آ گیا، ہم یہاں تقریر کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچ چکی ہوتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ امام نے کہا کہ نہیں، ہر ایک کو نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ 12ویں امام کی حفاظت بہت ضروری تھی. جیسے رسول خدا کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے 5 ہستیوں کو پہلے بھیج دیا ان کی حفاظت کے لیے، حضرت عبد المطلب کو، حضرت ابو طالب کو، حضرت آمنہ کو، حضرت فاطمہ بنت اسد کو اور حضرت حمزہ کو. جیسے پیغمبر کو حفاظت کی ضرورت تھی، ویسے ہی 12ویں امام کو حفاظت کی ضرورت تھی، تاکہ دشمن سارے کے سارے ان کے در پہ تھے. جاسوس 500 سے زیادہ جاسوس، 400 سے زیادہ جاسوس 11ویں امام کے گھر کے باہر رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے؟ اگر بچے کے رونے کی آواز ہے تو بتا دینا. نہیں ہے لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا علی کعبے میں آئے تھے تو روتے ہوئے نہیں، بولتے ہوئے آئے تھے. غاروں میں رونے والے اور ہیں، دنیا میں آتے ہی ہنستے ہوئے کلام کرنے والے اور ہیں. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. تو اب 12ویں امام کا تعارف بہت ضروری تھا. پہلا کام جو 11ویں امام کے اللہ نے ذمہ لگایا تھا 12ویں کا تعارف، کہ خاص شیعوں کو دکھاتے رہے. میں بھی ایک آدھ واقعہ پڑھوں گا، میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا. دوسرا امام کا جو بہت زیادہ اہم کام تھا وہ تھا 12ویں کی حفاظت، ان کی حفاظت. تیسرا اپنے تمام شیعوں کو یہ سمجھانا کہ ان کی غیبت کے لیے تیاری. اب دیکھیں خبز کا ایک نظام ہے، ہمارے بیت المال کا ایک نظام ہے. تو بہت سے لوگ شیعہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، کہتے تھے خزانہ دفنا دو. 12ویں امام کے زمانے میں ابتدائی دور میں کہتے تھے دفنا دو. یعنی یہ بہت سے لوگ اس کا تمسخر بھی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. نہیں، یہ مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے. یہ آج کوئی مثال کے طور پہ کہتے ہیں جتنا بھی خمس نکالیں وہ بینک میں ڈال دیں، ہمیں خرچ کرنے کی اجازت دی 12ویں امام کا پیسہ. جب وہ آئیں گے تو 2-4 بلین جتنا ہوگا امام کا ہوگا. جیسے آج کوئی کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ہم خرچ نہیں کر سکتے. تو اس زمانے میں بینکنگ نہیں تھی، سونا چاندی کے سکے ہوتے تھے. دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ. تو درہم و دینار تھے، وہ کہتے تھے سونا چاندی زمین میں دفنا دو، امام خود نکال کے جسے چاہیں گے دینا چاہیں گے. تو امام نے فوراً فرمایا الخمس مباح لشیعتنا، خمس ہمارے شیعوں کے لیے مباح ہے، جائز ہے. It is permissible for the Shias to use. یہ ہمارے لیے مت رکھو، ہم ان جیسے نہیں ہیں جو پیسے جمع کر کے غنی بنے ہیں.
ہم لٹا کے امیر کہلاتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھائی محلوں کو بنانے والے اور ہیں، سب کچھ لٹا کے خاک کے بوریے پہ سونے والے ہیں. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کا مزاج اور تھا. تو امام علیہ السلام نے پورا نظام سمجھا. 11ویں امام نے کیا کیا؟ وکیل اپوائنٹ کیے. فوراً سے کہا کہ ایسے بتاؤ مولا اتنا خمس جمع ہوا بغداد میں آپ کے ماننے والوں کا. امام نے کہا یہ جتنی بیوائیں ہیں اس مقام محلے میں ان سب کو دے دینا، یتیم بچوں کو دے دینا، وہ ہمارے شیعہ غریب ہیں ان کو. یہ پورا نظام سمجھایا. آج بھی کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا ارے یہ خمس جمع کرنے والے کھا لیتے ہیں. آپ کے اعتراض سے خمس معاف نہیں ہوگا. بھئی اعتراض اگر وہ کھا لیتے ہیں تو آپ خود مستحق کو پہنچا دیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نہ غریب سید ختم ہوئے ہیں نہ غریب غیر سادات. سہم امام سے غیر سید کو دیا جا سکتا ہے اور سادات کو سہم سادات سے. تو آپ مستحق کو خود پہنچا دیجئے. یہ نہیں کر سکتے کہ میں خمس نہیں نکالوں گا. عزیزان گرامی، امام نے پورا سسٹم سمجھایا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ امام نے پورا سسٹم سمجھایا. کہ بغداد سے ایک لوگ آئے میں ایک جلدی سے واقعہ پڑھ دوں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں امام کے جو وکیل تھے حضرت عثمان ابن سعید رضوان اللہ علیہ، جو بعد میں 12ویں امام کے پہلے نائب خاص، ذہنوں میں ہے نا حضرت عثمان. تو وہ بغداد سے، ان کی وہیں پہ قبر ہے بغداد میں. 4 نواب اربع ان کی وہیں بغداد میں رہتے تھے. بغداد اس وقت سینٹر تھا. حوزہ بھی شروع میں بغداد میں تھا، کاظمین میں تھا شیعہ. تو بغداد کیپٹل تھا، مرکز تھا علم کا. بہرحال پرانا بغداد جو تنگ گلیاں ہیں. تو اب وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ امام کے نائب وہیں پہ رہتے تھے. میں ان سے کہا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. کب پورے رستے خیال آتا رہا کہ میں نے 12ویں کو دیکھنا ہے. 11ویں ہیں یہ تو 12ویں نے انہی کی نسل سے آنا ہے. وہ کون کب یہ کیوں نہیں بتاتے. تو کہا خمس بھی میں لے کے چلا. یہ سارا پورے رستے سوچتا رہا. جیسے ہی میں سامرہ پہنچا تو امام علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور میرے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا آج تمہارے خمس کا حساب میں نہیں کروں گا. آج تمہارے 12ویں امام تمہارے خمس کا حساب کریں گے. کہا جیسے میں نے سنا تو میرے ایک مرتبہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ امام نے خود وہ کہہ دیا جو میں سننا چاہ رہا تھا. کہا کہ اب آپ لوگ دونوں چلے جائیں اس حجرے میں، وہاں پہ تمہارے امام بیٹھے. کب جیسے ہی اندر گئے تو ایک امامہ ابا قبا پہن رکھا ہے بچہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بچپنے میں امامہ ابا قبا جو اہل بیت کا، یہ جو ہم پہنتے ہیں یہ اہل بیت کا لباس ہے. نہیں تو عرب جو ہیں وہ پرنا رکھتے ہیں، کپڑا رکھتے ہیں سر پہ اور ابا لیتے ہیں. یہ مولا علی سے پوچھا آپ یہ 2 کیوں پہنتے ہیں، ابا اور یہ قبا؟ کا رسول خدا میرے اجداد ہمارے ہمیشہ 2 پہنتے تھے. یہ ہم بٹن لگاتے ہیں، اس زمانے بٹن تھے، پٹکا باندھتے تھے کمر پہ. مستحب ہے آج بھی پٹکا باندھا. بہت سے آپ نے مراجوں کو دیکھا ہوگا پٹکا باندھا بہت ہے. یہ مستحب ہے. مولا امیر ہمیشہ پٹکا باندھتے تھے، ابا لیتے تھے. کہا کہ کیوں؟ کہ رسول خدا ہمیشہ 2 پہنتے تھے. میں سنت نبوی کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. چھٹے امام نے شاگردوں سے کہا اگر وہ اجازت نہ دیتے تو ہم میں جرت نہیں تھی یہ لباس پہنتے. کہ میرے شاگرد میرے جد رسول خدا کا لباس پہنے تاکہ یہ لباس ختم نہ ہو. امامے کو عام رکھیں، ابا قبا کو. تو عزیزان گرامی آپ جہاں جاتے ہیں پوری دنیا میں اس لباس کی وجہ سے ہمیں کتنی عزت ملتی ہے. میں ایک یونیورسٹی میں لندن میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک غیر مسلم لڑکا جیسا بھی تھا وہ آیا لڑکوں کے پاس. کہنے لگا who is this? He speaks English, why don't you talk to him? تو اس نے کہا I don't want to talk to him. میں نے کہا کہ what's wrong? تو اس نے کہا کہ why are you wearing this? تو میں نے کہا میں کلرجی ہوں، عالم دین ہوں اہل بیت کے. تو اس نے کہا کہ which religion do you belong? کون سے؟ میں نے کہا مسلمان ہوں. سارے مسلمان تو ایسا نہیں پہنتے. میں نے کہا نہیں ہم شیعہ ہم اہل بیت کے ماننے والے. کہا کہ کس کا لباس ہے؟ میں نے کہا رسول خدا کا. کیونکہ وہ محمد used to dress like this. میں نے کہا ہاں. یعنی کہ was he smart? اس نے مجھ سے سوال کیا. اس نے کہا کہ was he handsome? Was he smart? وہ خوبصورت تھے ایسے لگ. میں نے کہا ہاں. کہ how smart? میں نے کہا بہت. he was very handsome. تو اس نے کہا how smart was he? میں نے کہا بہت smart تھے، بہت خوبصورت تھے. تو اس نے کہا as smart as you? میں نے کہا no, a lot better. یعنی اب آپ دیکھیں کہ وہ بیچارے ان کو تصور ہی نہیں ہے. ایک جو پکچر رسول خدا کی ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ پتہ نہیں کون سے کوئی بدو عرب رہا ہوگا. عزیزان گرامی خدا کی قسم روایات میں کہ رسول خدا جہاں سے گزرتے تھے مشرکین و کفار رک کے سوال کرتے تھے صحابہ سے یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں. محمد وآل محمد بلندر صلوات. یہاں تک کہ خود صحابہ نے سوال کیا یا رسول خدا آپ کہتے ہیں سب سے خوبصورت یوسف گزرے ہیں، آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف؟ پیغمبر بہت خوبصورت تھے، آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی پیغمبر بہت. تو آپ نے فرمایا انا اجدب منہ، یوسف خوبصورت ہے، میں اور یوسف اگر ساتھ چلیں گے تو لوگ میرے بھائی یوسف کو کم دیکھیں گے، مجھے زیادہ دیکھیں گے. کہ انا اجدب منہ، میں صرف خوبصورت نہیں ہوں میں اٹریکٹیو بہت ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بہت اٹریکٹیو بنایا، مجھے پرکشش بنایا، جذابیت مجھ میں بہت زیادہ ہے. یوسف صرف خوبصورت تھے، میں خوبصورت بھی ہوں پرکشش بھی ہوں. جو پیغمبر کو دیکھتا تھا وہ جذب ہو جاتا تھا، وہ دیکھتا رہتا تھا کون ہے.
لوگ کافر مشرک کہتے تھے بل ہوا ملکن کریم، لگتا ہے آسمان سے اتری مخلوق ہے. وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن مانتے تھے محمد ہم جیسے نہیں ہیں. عزیزان گرامی، اہل بیت بہت خوبصورت تھے. امام حسن مجتبی کے لیے ملتے ہیں رسول خدا جیسے تھے، بہت زیادہ. امام جب مدینے میں شاپنگ کے لیے امام حسن مجتبی آتے تھے نا مدینے کے بازار میں، تو بازار رک جاتا تھا. لوگ شاپنگ بند کرتے تھے، امام حسن مجتبی کو دیکھتے رہتے تھے. امام چہرے پہ نقاب رکھ، جناب عباس مولا امیر، رسول خدا فرماتے ہیں نا یا علی انتھا کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. امام حسن مجتبی، امام حسین، حضرت عباس بہت خوبصورت تھے. تو اہل بیت، تو اب ایک مرتبہ یہ میں جو پیش کر رہا ہوں، امام کے لکھا کہ جیسے میں گیا تو 12ویں امام کو دیکھا، امام بہت کم سن تھے، 4 یا 5 برس کے، لیکن امام نے امامہ پہنا ہوا تھا، ابا کبا پہنی ہوئی تھی. کہ جیسے میں حجرے میں گیا مجھے لگتا تھا چاند زمین پہ اتر آیا. 12ویں امام کا چہرہ بہت خوبصورت. کہ دیکھا، امام نے کہا کہ تشریف رکھیے. کہ میں سوال بہت سوچ کے گیا تھا، جیسے امام کو دیکھا سارے سوال بھول گئے. امام نے کہا قریب آئیے، ہاتھ ملانے کے لیے کہا. تو کہا میں زمین پہ بیٹھ کے کہ میری جرت نہیں میں آپ کو ہاتھ لگاؤں. اردو میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے شاید یہ محاورہ سنا ہو. کہتے ہیں کوئی بہت خوبصورت ہے، کہتے ہیں ہاتھ لگانے سے میں نے کہا کہ نہیں مولا میں گنہگار ہوں، مجھ میں جرت نہیں میں آپ کو ہاتھ لگا لوں. کہ میں فوراً زمین پہ بیٹھا. کہا نگاہیں دیکھ نہیں پا رہی تھی، امام کے چہرے پہ اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے خمس جو آپ لے کے آئے ہیں. کہا کہ مولا اتنے پیسے کا نہیں. مولا نے کہا اتنے نہیں، اتنے پیسے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں نے کہا ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اتنے پیسے کا. مولا نے کہا نہیں اتنے نہیں، سکے اتنے ہیں. کہ مولا اس نے اتنے بتائے تھے. امام نے کہا جو اس نے بتائے تھے وہ نہیں جتنے میں بتا رہا ہوں. امام نے کہا آپ گنو. 132 سکے امام نے بتائے. تو کہا کہ گھبراہٹ میں میرے ہاتھ کام پر رہے تھے، جب میں نے سکے نکالے تو مجھ سے گنے نہیں جا رہے تھے، تو میں نے غلط گنے گھبراہٹ میں. I was under pressure، مجھ سے گنے نہیں جا رہے سکے. امام نے کہا نہیں دوبارہ گنو. کہ مولا میرے ہاتھ کام پر رہے ہیں. امام نے کچھ دعا پڑھی، میرے ہاتھ کانپنا بند، کہ وہ خود تسکین دیتے ہیں. کہا دوبارہ گنو. کا جب تیسری مرتبہ گنے تو وہی عدد تھا جو امام نے فرمایا تھا. امام نے کہا یہ پیسے واپس لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے. بغداد میں فلاں مقام پہ کچھ ہمارے ماننے والے، ایک بیوہ ہے، کچھ مؤمنین ہیں، کچھ یتیم بچے ہیں، ان سب کو میری طرف سے یہ پیسے دے دینا، یہ اشرفیاں سونے کے سکے دے دینا. ان سے کہنا امام تمہارے سے غافل نہیں ہے. امام اپنے ایک ایک شیعہ کو اس کے نام سے، حسب نسب سے پہچانتے. آپ سب کو پہچانتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو اب دیکھیں 11ویں امام علیہ السلام نے تعارف بھی کروانا تھا، امام کی حفاظت بھی کرنی تھی. میں اسی پہ تمام کر دوں یا ایک؟ تو جانے کہ 11ویں امام علیہ السلام کا جو دور تھا سخت ترین دور. وہاں پہ اب امام کے گھر کے چاروں طرف جاسوس ہیں، جواسیس جمع ہے جاسوس کی، the spies were all around. ایک جاسوس نے کہا بھئی ہمیں کیا پتا چلے گا بچہ رویا نہیں رویا، ہم گھر کے باہر ہوتے ہیں. تو کچھ خواتین کو ہائر کیا جائے جاسوسی کے لیے. اب پتہ چلا کچھ خواتین بھی گھروں میں بھیجی جاتی ہیں. پہنچ رہے ہیں حضرات یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اب پتہ چلا معصومین کے گھروں میں. تو اب ایک مرتبہ خواتین بھی گھر میں، ایک خاتون نے آگے کہا کہ میں آپ کے گھر میں کام کروں. مولانا نے کہا ضرورت نہیں ہے ہمیں. کہ میں خود سے فری کام کرنے کے تیار ہے. مولانا نے کہا ہمیں فری آدمی کی ضرورت نہیں، ہم لوگ خود اپنے کام کرتے ہیں. تو مختلف طریقوں سے خواتین مسئلہ پوچھنا ہے مجھے، آپ کی زوجہ سے مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر خبردار کوئی خاتون بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہو تو فوراً بتا دیا جائے کہ یہ حاملہ ہے، فوراً خبر کر دی جائے. عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ 11ویں امام نے اپنی پھوپھی حضرت حکیمہ خاتون سے کہا پھوپھی اماں آج رات میرے گھر رک جائیے، 12ویں کی آمد ہے. تو حضرت حکیمہ خاتون امام احمد علیہ السلام کی بیٹی ہے، امام کی بیٹی، امام کی پوتی، امام کی بہن، امام کی پھوپھی، چاروں طرف سے امامت میں گھری تھی. پھر بھی پوچھ رہی ہیں بیٹا آپ کی تو کسی زوجہ کے ہم ولادت کے آثار ہی نہیں ہیں. کیا پھوپھی اماں نرجس خاتون کے حجرے میں رک جائیے گا، انہی سے ولادت ہے. کہ لیکن بیٹا آثار نہیں ہے. کہا اللہ نے جیسے حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ کی ولادت کو چھپا رکھا تھا کیونکہ نمرود و فرعون دشمن تھے، ویسے ہی 12ویں کے دشمن بہت زیادہ ہیں. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب رات کا وقت ہوا، آدھی رات گزر گئی، تو مجھے خود ہی شک ہوا کہ آج رات کوئی ولادت کے آثار نہیں ہیں. امام تو فرما رہے ہیں فجر سے پہلے ولادت ہوگی. مولا کی جو زوجہ ہیں وہ عبادت کر رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، کوئی آثار کو تکلیف درد نہیں ہے. اتنے گھنٹوں پہلے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. کہ میں بھی سوچ ہی رہی تھی 11ویں امام جو صحن میں عبادت کر رہے تھے، آوازیں کا پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجیے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے.
عزیزان گرامی دیکھیے اب یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایک مرتبہ حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہے میں فوراً تجدید وضو کے لیے گئی, جب وضو کر کے واپس آئی تو دیکھا پورا حجرہ منور ہے. ایک بچہ سر پہ سجود قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے, ناف بریدہ ہے. میں نے دیکھا تمام آلائشوں سے پاک, جیسے عام بچے ہوتے ہیں ویسا نہیں. پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں, کہ تمام آلائشوں سے پاک. میں نے بچے کو اٹھایا, سلام کیا, بچے نے کہا السلام علیکم. اے پھوپھی اماں آپ پہ سلام. بھئی یہ حضرت عیسیٰ قرآن کہہ رہا ہے, دنیا میں آتے ہی بولے تھے جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. کیسے ممکن ہے وہ دنیا میں آتے ہی کلام نہ کریں. تو ایک مرتبہ یہ دیکھیں بڑے بڑے علماء نے لکھا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ ایک مرتبہ 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں 12ویں کو میری آغوش میں دے دیں. جیسے میں صحن میں لے کے گئی تو ایک مرتبہ 11ویں امام نے آغوش میں لیا, پورا کا پورا صحن فجر سے پہلے پورا صحن نور کے پرندوں سے بھر گیا. نور کے پرندے آ گئے اور ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا تھا, بار بار آ کے 12ویں کے کان میں کچھ کہتا تھا. کہا میں پریشان تھی کہ یہ کیا ہے. ایک مرتبہ 11ویں امام نے فرمایا پھوپھی اماں یہ ملائکہ ہے جو 12ویں کو سلام کہنے آئے ہیں, اور یہ جو بار بار کان میں کچھ کہتے ہیں یہ حضرت جبرائیل ہے. ان فرشتوں کا امام کی خدمت میں سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں زمین پہ آنے کی اجازت نہیں ملی. اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. محمد میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. عزیزان گرامی اب یہ دیکھیں 11ویں امام کا دور کیسا دور تھا, آپ نے تعارف بھی کروایا. اب سب کے سب ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے امام نہیں ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ 400 سے زیادہ لوگ جو بالکل بٹالین بھیجی بنی عباس کے لوگوں نے تمہارے امام کو تلاش کرنے کے لیے, اور انہیں امام نہیں ملے. جب 400 لوگوں کو نہیں ملے اس کا مطلب ہے نہیں ہے. یہ ان کا پورا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں 400 لوگوں نے تلاش کیا, تمہارے امام کے گھر میں گئے 11ویں امام کے, اور سردار میں بھی گئے اور ان کو نہیں ملے. آئیے ذرا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں. عزیزان گرامی نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. دیکھیں فلسفے کا قانون ہے, ایک لا آف فلسفی ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ لوگ نہیں پہنچے. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر میری انگوٹھی کھو جاتی ہے آپ کے اس ہال میں تلاش کرتا رہتا ہوں, ڈھونڈتا رہتا ہوں, مجھے انگوٹھی نہیں ملتی. مجھے پتا ہے اسی ہال میں کوئی یہیں پہ کھو گئی ہے تو یہیں پہ ہے, مجھے نہیں مل رہی. نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. If you don't find something, it is not a proof that it does not exist. کوئی لوگ خدا کو ڈھونڈنے نکلتے انہیں خدا ہی نہیں ملتا اور وہ انکار کر دیتے. نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا, خاص طور سے اگر مصلحت یہی ہو کہ چیز نہ ملے. تھوڑی سی توجہ کریں. عزیزان گرامی ڈھونڈنا بتا رہا ہے کہ کوئی ہے. یہ ڈھونڈنے گئے کیوں تھے؟ اب آئیے ذرا میں مکمل کر رہا ہوں, مضمون مکمل کر دوں. 11ویں امام کی جب شہادت ہوئی تو بنی عباس نے وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے اپنے فوجیوں کو بھیجا, جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ جنازے میں شرکت کرو. کیوں؟ انہوں نے کبھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں سب صحیح ہو جائے. تو سارے کے سارے فوجی جتنے مومنین تھے اس سے زیادہ فوجی تھے. یہ کوئی اسلام آباد کا جنازہ نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. یہ سامرہ کی بات کر رہا ہوں میں, 1200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 260 ہجری کی بات کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی اب یہ 1200 سال پہلے جنازہ ہے, وہاں پہ بے انتہا فوجی, وہاں بہت زیادہ فوج, سب کے سب جمع ہے اور سب ایک ہی بات کو دیکھ رہے ہیں سب صحیح ہو جائے. اس وقت فوراً معتمد عباسی کے پاس گئے. اس نے پوچھا سب صحیح ہو گیا؟ ان کہا سب صحیح ہو گیا. اچھا تو جنازہ صحیح ہو گیا؟ ہاں. کہاں دفنایا؟ کہا کہ وہ گھر میں جہاں پہ ان کے والد کی خبر تھی ساتھ میں. تو اچھا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا پتہ نہیں. کیا مطلب پتہ نہیں؟ یہ ہم نے جو 400 جاسوس رکھے ہوئے ہیں یہ گھاس اکھاڑنے کے لیے رکھے بھئی, اس لیے تو رکھے کہ وہاں پہ ہر چیز کا نوٹ کیا جائے. تو تم کہہ رہے ہو سب صحیح ہو گیا تو تمہیں یہ کیسے نہیں پتا کہ جنازہ کس نے پڑھایا؟ توجہ. وہیں سے ایک تلاش شروع ہوئی. ذرا غور سے سنیے گا. اب وہ بنی عباس کے سارے خلیفہ سب جاسوس کہتے ہیں کہ تلاش شروع کیوں ہوئی امام علیہ السلام کی. وہ بار بار سوال کرتے تھے جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا پتہ نہیں. کہا کیا مطلب جنازہ ہوا؟ کہا ہاں جنازہ ہوا. کس نے پڑھایا؟ کہا ایک بچے نے.
بچہ کیسا تھا؟ کہا بچہ بہت پر نور تھا، اس میں جلال تھا، سر پہ امامہ تھا، ابا کبا پہن رکھی تھی۔ کب بچہ تھا؟ کہا کتنا؟ 5-6 برس۔ کب 5-6 برس کے بچے کو جنازہ پڑھانا آتا تھا؟ کہا ایسا جنازہ پڑھایا کہ ہمیں نہیں آتا۔ کہا اس کی عربی کیسی تھی؟ کہا ہم سب عرب ہیں، ہمارے سے اچھی عربی اس کی تھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کہا بچے کی شخصیت کیسی تھی؟ کہا لگتا ہے آسمان سے اترا۔ کہا بچے کا چال ڈھال چلنا پھرنا کیسا تھا؟ کہا لگتا تھا جب زمین پہ چل رہا ہے تو زمین قدموں کو چوم رہی ہے۔ توجہ۔ کہا جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو کیسا؟ کہا لگتا تھا نماز بنی ہی ان کے لیے ہے۔ کہا بچہ آیا کہاں سے تھا؟ ان کے بھائی نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہا ان کا بھائی جعفر جب کھڑا ہوا جنازہ پڑھانے تو گھر سے ایک بچہ باہر نکلا، اس نے کہا ابا پکڑ کے اپنے چچا کی، چچا جان پیچھے ہٹ جائے، انا حق، میرا حق زیادہ بنتا کہ میں اپنے بابا کا جنازہ پڑھاؤں، آپ ہٹ جائیے۔ کہا اس نے اپنے چچا کو ہٹایا، اس بچے نے جنازہ پڑھایا۔ کہا اتنے عرصے سے ہم جو پوچھ رہے ہیں کوئی بچہ تو نہیں آ گیا؟ ایک بچہ جنازہ پڑھا کے چلا بھی گیا، تمہیں نہ نام پتا ہے اور تم تو سب کہتے ہو تو سب صحیح ہے۔ گھر کو گھیر لو، بچے کو تلاش کرو۔ کہا بچہ تو گھر میں چلا گیا سرداب میں۔ انہوں نے 400 لوگ بھیجے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھر کو گھیرا، گھر میں آئے، تلاش کرنے لگے۔ اب یہاں سے ہمارے بھائی کہتے ہیں 400 لوگوں نے تلاش کیا تمہارے امام کو، تمہارے امام نہیں ملے، اس کا مطلب ہے امام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہیں، یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں نہیں ملے۔ میں خدا گواہ 1 گھنٹہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، میں نے 1 گھنٹے زیادہ پڑھ دیا۔ اذان گرامی جب مصلحت پروردگار یہی ہو کہ نہ ملے، اب یہیں سے شیخ صدوق کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام انویزیبل ہو گئے، غیبت یعنی انویزیبلٹی، امام نظر نہیں آتے۔ شیخ مفید کہتے ہیں نہیں، نظر آتے پہچانے نہیں جاتے، لیکن موجودہ تمام فقہا یہ کہتے ہیں نہیں، امام جسے چاہیں نظر آئے، جسے چاہیں نظر نہ آئے۔ جب ظہور کریں گے تو بہت سے لوگ یہ امام زمانہ، انہیں تو میں نے حج پہ دیکھا تھا، انہیں میں نے کربلا میں دیکھا تھا، انہیں نجف میں دیکھا تھا۔ مقامات مقدسہ پہ امام آتے جاتے رہتے ہیں۔ اعزان گرامی اس لیے امام کو پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب 11ویں امام نے 12ویں امام کا تعارف بھی کروایا، ان کی حفاظت بھی کی اور لوگوں کو ان کی غیبت کے لیے تیار بھی کیا۔ اعزان گرامی ایک غائب امام کو ماننے کے لیے بہت زیادہ ایمان کی ضرورت ہے، دیکھ کے ماننا بہت آسان، اللہ غیب ہے۔ یؤمنون بالغیب، اللہ کہتا ہے کہ غیب کو جب تک نہیں مانو گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ قرآن ہے، میں مکمل کر رہا ہوں، آخری جملے سن لیجیے۔ غیب، اللہ غیب، نبی غیب، آپ نے میں نے نہیں دیکھا، ہم نے سنا ہے نبی سے۔ توجہ، نبی غیب، توجہ، امام غیب۔ اسی غیب کو ماننا، پاکستان میں آج کل ایک ہندوستان کے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، نہ میں نے لیا، تو کوئی تبلیغ کے لیے آئے ہوئے تو وہ بہت زیادہ قرآن 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 کر رہے ہیں کہ اہل بیت کچھ نہیں، صرف قرآن سب کچھ ہے۔ ایکسٹرا بیگیج لینے والے پہ لعنت۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں اگلے مہینے بھی پاکستان جانے والا ہوں۔ تو اب میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ پاکستان میں انہوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، تو وہ ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ گناہ عام ہے، گناہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گناہ ہو جاتا ہے، نظروں سے گناہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں کہ گناہ یوسوس فی صدور الناس، شیطان جو ہے نا وہ وسوسہ کرتا ہے، میرا جنت والناس، جنوں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہیں، شیطان ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو اس کے گناہ کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے گناہ شیطان کراتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ مجھے تعجب ہے، ایک شیطان جو غیب میں ہو اسے مان لیتے ہیں، لیکن جو رحمانی نمائندہ ہے اسے ماننے کو تیار نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں علی و اولاد علی پر تک صلوات۔ محمد اذان کے نام ماشاءاللہ۔ آپ سب سلامت رہیں، بچے سلامت رہیں جن کی ماں نے باپ نے ان کو سکھایا ہے۔ تائزان گرامی میں مکمل کر دیا میں نے اپنے مضمون کو۔ تائزان گرامی یہ غیب سے ہمیں کبھی بھی مت کہیے، بہت سے انبیاء غیبت میں رہے ہیں، بہت سے انبیاء۔ جناب یوسف غیبت میں رہے،
بھائی دیکھ رہے تھے نہیں پہچان رہے تھے. یہ تو قرآن میں موجود ہے. جب وہ مصر گئے دیکھا, لاوی نے باہر نکل کے کیا کہا, ان کے بھائی نے کہا کہ یہ عزیز مصر مجھے یوسف جیسا لگتا. تو سارے بھائیوں نے کہا تجھے ہر خوبصورت آدمی یوسف ہی لگتا ہے, جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ عزیز مصر بن گیا ہوگا, تو پاگل ہو گیا, یہ بڑھاپا تجھے آ گیا. وہ عزیز مصر جو اتنا خوبصورت, وہ اتنا برگزیدہ انسان, وہ یوسف وہ تو کسی گھر کے اندر کام کر رہا ہوگا, ہم نے اسے کنویں میں پھینک دیا تھا. عزیزان گرامی, یہیں سے ثابت ہوتا ہے کسی کے برا چاہنے سے کوئی برا نہیں ہو جاتا. بھائی چاہتے تھے باپ کو نظر نہ آئے تاکہ باپ ہمیں دیکھے, اللہ نے کہا میں تمہارے باپ ہی کو نابینا کر دوں گا. اگر یوسف نظر نہیں آئے گا تمہیں بھی نہیں دیکھے گا. تم جسے غلام بنانا چاہ رہے ہو میں عزیز مصر بنا دوں گا. توجہ, اب پتہ چلا آل محمد کا بغض رکھنے والے دنیا میں بھی ذلیل ہیں, آخرت میں بھی. عزیزان گرامی, ہم 12ویں مرتبہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو عزیز ہیں, جو عزتیں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں, یہ 11ویں امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا تعارف کروایا. اور پروردگارہ, میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا, پروردگارہ تجھے واسطہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا, ہمیں زندگی میں بار بار اہل بیت کی زیارات نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مقامات مقدسہ یہ زمین کے نہیں بلکہ یہ عرش کے ٹکڑے ہیں. اللہ نے انہیں چنا ہوا ہے. عرش کو بھی چاہت ہے کہ مجھ میں کربلا ہو. یہ بقعہ, یہ جنت کا عرش کا ٹکڑا ہے. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ائمہ علیہ السلام کے حرم کی بیویوں کے شام میں جو حرم ان کی حفاظت فرما. جو میلی آنکھ سے ائمہ کے حرم کو دیکھے اسے غارت فرما. پروردگار سب دنیا میں حالات خراب ہے, فلسطین میں, لبنان میں, شام میں, عراق میں, ایران میں, پاکستان میں, ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے, افغانستان میں, کشمیر میں, یمن میں, بحرین میں, افریقہ کے ممالک میں, سب کی حفاظت فرما. ہمارے بھائیوں کے امام بارگاہ کی تعمیرات جاری ہیں. پروردگارہ پروجیکٹ کو کام پائے تکمیل تک پہنچا. اب ایک بچی نے کہا ان کے والدین بہت علیل ہیں. پروردگارہ بحق امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے والدین کو اور حاضرین کے جتنے دنیا بھر کے اندر مؤمنین اگر علیل ہوں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. جو ہاتھ بلند ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہماری گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ اس وقت جنت البقیع, جنت معلیٰ جن لوگوں نے ڈھا دی, پروردگار ہمیں جنت البقیع, جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگار علامات ظہور میں بہت زیادہ سخت علامات ہیں, جنگیں ہیں, وبائیں ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں. پروردگار ہم سب کی ان تمام آفات میں حفاظت فرما. تمام مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جتنے لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے, بہت سے لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, مجھے سب نام نہیں یاد, بے انتہا لوگ ہیں. پروردگار سب کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. توجہ ذرا. السلام عليك يا أهل البيت النبوة وموزع الرسالة. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الموسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهر الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں امامیہ ایسوسی ایشن کی جانب سے
مولانا علی رضا رضوی صاحب کا انتہائی دلی مشکور ہوں کہ وہ رجانہ میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے بہترین خطاب سے